بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا الأحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وقال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه السلام. انتہائی واجب الاحترام جامع قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، چٹگام بنگلہ دیش کے میرے قابل قدر قابل فخر جوانوں، واجب الاحترام بزرگوں، اسلام اور پیغمبر اسلام سے عشق رکھنے والے، حق و صداقت کے پروانوں، حفاظت اسلام کے زیر اہتمام بنگلہ دیش کا یہ تاریخی شہر اور یہ عظیم الشان اجتماع جو آج 2 اکتوبر 2025 پورے آب و تاب کے ساتھ عظیم الشان اجتماع بھی عظیم الشان، آپ کے اکابر بھی عظیم الشان، آپ حضرات کا جذبہ ایمانی بھی عظیم الشان، اور یہ سرزمین بھی عظیم الشان. اور پھر آج کا اجتماع کا جو عنوان ہے وہ عنوان بھی شان رسالت کے حوالے سے. دن بھر بھی آپ حضرات بیانات سنتے رہے اور ابھی بھی رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. ہر پھول کا اپنا انداز ہے، ہر عالم اس کا انداز تکلم اور اس کا انداز بیان اور اس کے دلائل بحمداللہ آپ ہی کی زبان میں آپ اللہ سماعت کرتے رہے. میں ایک طالب علم، چند گزارشات. پہلی بات تو یہ ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتیں. پہلا نمبر توحید باری تعالی، دوسرے نمبر رسالت، تیسرے نمبر معاد و آخرت. توحید باری تعالی یہ مقصود اصلی ہے. توحید باری تعالی تمام انبیاء کا پیغام ہے. توحید باری تعالی نجات انسانی کے لیے بنیاد ہے. توحید باری تعالی انسانی وحدت کا فارمولہ ہے. توحید باری تعالی میں بحمداللہ ایک وحدت بھی ہے، قوت بھی ہے. توحید باری تعالی اسی میں عزت بھی ہے. توحید باری تعالی اسی میں غلبہ بھی ہے. قرآن پاک بسم اللہ سے لے کر والناس تک حکمران موضوع توحید باری تعالی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. مشرکین نے کہا تھا اپنے رب کا نسب بیان کرو، اللہ نے جواب دیا قل هو اللہ احد. آپ انہیں بتا دیں هو اللہ احد،
اس کی شان یہ ہے وہ یکتا یگانا تنے تنہا اکیلا اللہ الصمد بے نیاز لم یزل لا یزال اللہ الصمد علم میں کامل حلم میں کامل حکمت میں کامل سیادت میں کامل اللہ الصمد ساری کائنات اس کے در کے فقیر ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ الصمد بے نیاز ہے لم یلد نسل سے پاک ولم یولد اصل سے پاک ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء کائنات میں اس کے لیے کوئی مثال نہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ اللہ کا ذاتی نام اللہ کائنات کے لیے جان اللہ تبارک اسم کا یہ نام مبارک اللہ اللہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الکمالیہ وہ ذات کا نام اس ذات کا ذاتی نام جس میں سارے کمالات جمع ہے وہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها سات آسمان بغیر ستون کے قائم کرنے والا اکیلا اللہ والارض بعد ذلك دحاها پانی کے اوپر زمین کا فرش بچھانے والا اکیلا اللہ والجبال اوتادا پورے ارض پر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دینے والا اکیلا اللہ عرش کا مالک اکیلا اللہ تحت الثری کا مالک اکیلا اللہ المہیمن وہ ایسا نگران ہے عرش پر وہی ایک نگران فرشتوں پر وہی ایک نگران آسمانوں پر وہی ایک نگران المہیمن دن اور رات آنے اور جانے پر اکیلا نگران بادلوں پر بارشوں پر بارش کا ایک ایک قطرے پر وہ اکیلا نگران زمین کے ایک ایک ذرے پر وہ اکیلا نگران میرے اور تیرے وجود پر وہ اکیلا نگران ہمارے ہر سانس کا اکیلا نگران دلوں میں جو وال چلتے ہیں ان والوں کا نگران اکیلا رگوں میں خون کے ایک ایک قطرے پر نگران اکیلا انسان کی زبان تکلم کی قوت نگران اکیلا آنکھیں دیکھنے کی طاقت نگران اکیلا دماغ پردے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سب نظام پر اکیلا نگران ایک ہے دوسرا کوئی نہیں لا شریک لہ کوئی شریک نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی سہیم نہیں کوئی پارٹنر نہیں کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں سبحان اللہ ساری پاکی اسی کے لیے والحمدللہ ساری تعریفیں اسی کے لیے اللہ اکبر کبیرہ ساری بڑائی اسی کے لیے لہ الکبریاء فی السماوات والارض ساری بڑائی اس اکیلے رب کے لیے بڑائی ساری کی ساری اس اکیلے کے لیے نماز میں ہر لمحہ ہر قدم اللہ اکبر اذان میں اللہ اکبر اقامت میں اللہ اکبر بیت اللہ پر نظر پڑے اللہ اکبر اوپر جائے اللہ اکبر پیدا ہو کام میں اللہ اکبر مر جائے جنازے پر اللہ اکبر ہر قدم اللہ اکبر مجاہدین جب دشمنوں پر حملہ کرے پہلے اللہ اکبر اس کے بعد جلغار کرے گرامی قدر بزرگوں ساری بڑائی اللہ کے لیے تب تو اعلان ہے لا الہ الا اللہ معبود برحق تنے تنہا اکیلا ہم سب کا حاجت روا وہ اکیلا مشکل کشا وہ اکیلا کارسان وہ اکیلا دستگیر وہ اکیلا دعائیں قبول کرنے والا اکیلا مرادیں پوری کرنے والا اکیلا یہب من یشاء اناثا جسے چاہے بیٹیاں دے دینے والا اکیلا یہب من یشاء الذکور جس کو چاہے بیٹے دے بیٹے دینے والا اکیلا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا جسے چاہے دونوں عطا کر دے عطا کرنے والا اکیلا ویجعل من یشاء عقیما جسے چاہے کچھ نہ دے محروم کرنے والا اکیلا یطعم سب کو کھلائے لا یطعم خود کھانے سے پاک اکیلا سب کو سلائے خود سونے سے پاک اکیلا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ جسے نیند آئے نہ جسے اونگ آئے وہ اکیلا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ قل لہؤلاء دنیا کو بتا دو انی
يمسك السماوات والارض بقدرتی، آسمانوں کو زمینوں کو تنہا میں نے اپنی طاقت سے تھاما ہوا. لو اخذنی نوم او نعاس لزالتا، ذرا بھی مجھے نیند آئے یا مجھے اونگ آئے ساری کائنات ختم ہوگی. گرامی قدر بزرگوں، اس کائنات پر نگران اکیلا نیند سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، فنا ہونے سے پاک ہے. سب کو پیدا کرنے والا، خود پیدا ہونے سے پاک، سب پر موت طاری کرنے والا، خود موت سے پاک. کل شیء ہالک، سب ہلاک ہوں گے الا وجہ، باقی ہے تو اکیلا. واللہ اکبر کبیرہ، باقی اکیلا، ابتدا سے پاک اکیلا اللہ، انتہا سے پاک اکیلا اللہ، عجز سے پاک اکیلا اللہ. ان الحکم الا للہ، کائنات پر حکم اسی کا چلے. کل لہ خالق، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اس اکیلے رب کا تابع ہے. وہ اکیلا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا اکیلا، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ. عقیدہ توحید یہ رہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پہلی بات توحید باری. میں نے عرض کیا پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں. کتنی باتیں؟ گرج کر بولو کتنی باتیں؟ پیچھے والے بولے کتنی باتیں؟ پہلی بات اللہ کی توحید. توحید میں وفا ضروری ہے، توحید میں ملاوٹ ہوگی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، کوئی عمل قبول نہیں اگر توحید میں شرک کی ملاوٹ ہوگی. سجدے بھی ضیاء، قیام بھی ضیاء، خیرات بھی ضیاء، صدقات بھی ضیاء، حج عمرے بھی ضیاء، سارے اعمال ختم. کوئی عمل چل نہیں سکتا بغیر توحید کے. توحید باری تعالی مقصود اصلی ہے، شرط اولی ہے. اس لیے عقیدہ توحید اس میں مضبوطی سے یہ عقیدہ مضبوط رہنا ضروری ہے، ورنہ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس بات کو میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں، ورنہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا. میں نے عرض کیا قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں؟ پہلی بات توحید باری کا. دوسری بات رسالت. رسالت بندوں کو رب سے ملانے کا سبب ہے. رسالت بندوں کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے. اور رسالت سارے انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، لا نفرق بین احد من رسلہ. حضرت آدم صفی اللہ ہے برحق، حضرت نوح نجی اللہ ہے برحق، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے برحق. ایمان ہمارا اسماعیل ذبیح اللہ برحق. ہمارا ایمان حضرت اسحاق برحق، حضرت موسیٰ کلیم اللہ برحق، داؤد خلیفۃ اللہ برحق، حضرت سلیمان تخت سلیمانی حکومت سلیمانی برحق، حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوبی عظمت ایوبی برحق. ہم مسلمان بحمد اللہ، ہم دیوبند سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. ہم سب کا عقیدہ اور ایمان حضرت آدم سے ہمارے پیغمبر پر سارے کے سارے انبیاء و رسول سارے پاک ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے صغیرہ بھی سے بھی پاک، کبیرہ سے بھی پاک. ہر پیغمبر معصوم ہے، یہ بھی عقیدہ اور ایمان. ہر نبی نے رسالت کا، نبوت کا، پیغام کا حق ادا کیا. کسی پیغمبر سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. سارے انبیاء بیدار، سارے انبیاء پاک، سارے انبیاء 100% کامیاب. گرج کر بولو بے شک. اب سب انبیاء کے بعد آخر میں ہمارے نبی جس شان رسالت کے عنوان پر جمع ہے. اس وقت وہ موضوع یہ سامنے. گرامی قدر بزرگوں، اس رسالت کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہم کیا بیان کریں جسے رب نے قرآن پاک میں جاؤ بجاؤ بیان کر کے بھر دیا. خطیب اسلام، حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے جتنے حروف ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے حروف ہے. سارا قرآن جس کی شان سے بھرا ہوا ہو. ہم کیا بیان کریں؟ آپ کے اخلاق کو بیان کریں. رب کی قسم اس کے اخلاق کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی. اللہ اکبر. پہلے کسی نے سنایا متنبی کا شعر وما اتینا بمثلہ ولقد اطاف عجبنا عن نظرائی. آپ کی مثال پیش کرنے سے زمانے حاضر آئے. گرامی قدر بزرگوں، اپنے پیغمبر سے متعلق
تین باتوں کو یاد رکھو. تین باتوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. کتنی باتوں کی وجہ سے؟ تین صفات جس میں ہو. پہلی صفت حسن و جمال ہے. کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ. نمبر دو فضل و کمال کی وجہ. نمبر تین جود و نوال کی وجہ سے. اب تینوں میں ایک پر بات کروں تو سہل ہو جائے گا بلا مبالغہ، لیکن اتنا موقع نہیں. آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں. آپ نے بہت سنا الحمدللہ. گرامی قدر بزرگوں، پہلا نمبر حسن و جمال ہے. ہمارے نبی کو رب کائنات نے جو حسن عطا فرمایا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اللہ نے ایسا حسن دیا، حسن میں سب سے اعلیٰ، جمال میں سب سے اعلیٰ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے بڑا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے بڑا جمال والا کسی معنی جنا نہیں. رنگ کے لحاظ سے اتنا حسین رنگ کائنات میں کسی کو ملا نہیں. نقش و نگار کے لحاظ سے اتنا حسین نقشہ کائنات میں کسی کو ملا نہیں. نواحی زلیخا نورین جبینہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے زلیخا کی سہیلیاں یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اگر میرے یوسف کو دیکھتی ہاتھوں کے بجائے سینوں کو بھی کاٹ دیتی. حسن و جمال کیسا جس کے حسن کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے. حسن و جمال ایسا چہرے انور کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل کا آقا تیرے زلفوں کی قسم ہے. چہرہ ہے انوار تو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں بحرین تقدس کے نگی ہیں. پلکیں ہیں قوسین شب قدر کھلی ہے. اور زلفیں ہیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. یہ بات شرافین شبنم کی طرح سے جیسے یاقوت کے وادی میں چمکتے ہوئے ہیرے. باتیں ہیں طوبا کی چٹکتی ہوئی کریاں. اور خطبے ہیں ساون کے امڑتے ہوئے دریا. اذا تکرم رویہ کا نور یخرج من قنایا. شمائل ترمذی میں آپ بولنا شروع ہوتے دندان اقدس سے نور نکلتا. آپ بند کمرے میں مسکراتے. بند کمرے میں کوئی چراغ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکراتے. آپ کے چہرے انور کے انوارات کی وجہ سے تاریک کمرے کے اندھیرا جس میں پیغمبر کے چہرے کی چمک سے کمرے کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. ہمارے پیغمبر کو خدا نے وہ حسن دیا. کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. روایت بخاری شریف کی ہے. جب ہاتھ ملایا فرماتے میں نے کبھی ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا پیغمبر کے ہاتھوں کو نرم پایا. اور اگلی بات حضرت انس فرماتے خدا کی قسم میں نے مشک عنبر کو بھی اتنا مزیدار نہیں پایا جتنا رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار پایا. گلزار کے سائے میں وہی حشر بتا ہے. پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. پیارے پیغمبر جس گلی سے گزر جاتے آپ کے وجود کی برکت سے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی. ہمارے نبی کا حسن و جمال کا کون مقابلہ کرے گا؟ گرامی قدر بزرگوں، قرآن پاک جس کے حسن محاسن کو مسلسل بیان کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الصبح بدا من طلعتی واللیل بدا من غفرتی. آپ کی جبین کی چمک سے اللہ نے دن کو روشن کر دیا. آپ کی زلفوں کی سیاہی سے اللہ نے آنکھوں کو اندھیرا دے دیا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کوہ مکہ کو سجایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی حسن متوقع شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. جس کی رحمت بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی حارم جہاں میں بلایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا در کس لیے ہو مجھے قاسم؟ میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ.
بخاری کی روایت میرا گھر میرا منبر درمیانی حصہ، اس کو دنیا میں خدا نے جنت کا باغ بنا دیا۔ اور فرمایا ترمذی کی روایت میں حوضی مسیرۃ شہر، اور میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہے۔ حوض کوثر جس کی مسافت 1 مہینے کے برابر، جس کے گلاس آسمان کے تاروں کی طرح، ماؤہ احمر من العسل ابیض من اللبن، جس کا پانی حوض کوثر کا فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، جس کو ایک گھونٹ پینا نصیب ہوا جنت پر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ہمارے نبی کا حسن و جمال کا مقابلہ کائنات کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ قاسم ندوی صاحب نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ ہمارے پیغمبر نہ ہوتے، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، رات دن کا نظام بھی نہ ہوتا، بزم کون و مکان بھی نہ ہوتا، یہ جہان نہ ہوتا، عرب و حجم نہ ہوتا، تب تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ کتاب فطرت کے سر ورق ہے، جو نام رحمت رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود روح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں نے بھی نمایا، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عدم سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ نور حق سے نقاب اڑتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اڑتا، فروغ بخش نگاہ علتا اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ چراغ حرم نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ دنیا کے کافر ہوتے۔ ان کافروں کو پتہ نہیں جو فرعون بنے ہوئے ہیں۔ 2023 7 اکتوبر سے لے کر 2 سال مکمل ہوئے، فلسطین کو انہوں نے تباہ کر دیا، لاکھ سے زیادہ مسلمان کاٹ دیے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں برما میں ان کافروں نے مظالم، کتنے بڑے مظالم ڈھائے، 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان درندوں نے قتل کر دیا، 8,000 کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ کسی فوجی سے پوچھا کسی نے تم مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اس فوجی نے کہا تھا ہم اس لیے انہیں قتل کرتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے۔ آپ اندازہ کریں، اس لیے گزارش دوستو، پاکستان میں تو کونے کونے پر بحمداللہ بنگلہ دیش اور پاکستان تو ہے ہی ہے، مگر انا للہ جدائی آئی۔ دعا کرو اللہ پوری امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس انگریز میں رب کی قسم نہ شرم ہے نہ رحم ہے، انگریز میں نہ رحم نہ انگریز میں شرم ہے۔ کلنڈر بنا دیا پورا غزہ، معصوم بچوں کی لاشوں کے ٹکڑوں سے کسی جنہیں شرم نہ آئے، ماؤں کی آہیں سسکیاں اور ماؤں کی چیخیں جو سینوں کو شک کر دے، ان پر جنہیں رحم نہ آئے اور انجوائے کر رہے، تماشا کر رہے۔ ابھی نیا قصہ، ایک فلسطینی شہید ہوا، اسرائیلی درندوں نے، وہ امریکی کالے کتوں نے، وہ کتوں سے بدتر انسانی شکل میں، وہ خنزیر سے بھی بدتر، خنزیر کو پیچھے چھوڑا بے غیرتی میں، دنیا بھر کے درندوں کو پیچھے چھوڑا ظلم میں، فرعون کو پیچھے چھوڑا مظالم میں۔ فلسطینیوں نے جا کر شہید کی لاش لے کر آئے، اسرائیلی کتوں سے بدتر خباثت کے حجس میں لاش کے ساتھ اتنے بڑے بارود اور بم باندھ کر چھوڑا ہوا، لوگ اپنے شہید کی لاش لے کر آ رہے ہیں، سارا مجمع جمع ہے، اتنے میں دھماکہ ہوتا ہے، اس شہید کے اوپر اتنا بارود کی بموں کو رکھا تھا، پتہ نہیں کتنے اور بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے۔ یہ ہے کافروں کی پوزیشن۔ اور دنیا کے کافروں، تمہارے اندر خنزیر کھولو، وہ کہتا ہے خنزیر کیوں نہیں کھائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سب سے بے غیرت جانور خنزیر ہے۔ سب سے بے غیرت جانور کیا ہے؟ یہ خنزیر جن جانوروں کا انسانی شکل میں جن کا خوراک ہے، دنیا میں سب سے بڑے بے غیرت یہ انگریز ہے، سب سے بڑا بے غیرت دور حاضرہ میں امریکہ ہے، سب سے بڑا روئے زمین کا قاتل فرعون درندہ وہ امریکہ ہے۔ ان پر کروڑوں بار لعنت ہو، گرج کر بولو کروڑوں بار اس انگریز خنزیر خور فرعونوں پر۔ اور سلام علی خیر الانام و سیدی، سلام کرو اپنے حبیب کی بھیا کو،
اس پیارے نبی پر کروڑوں درود کربو صلاۃ و سلام آپ کے چہرے انور پر، آپ کے محاسن پر، آپ کی زلفوں کی اداؤں پر، آپ کے تکلم کے طریقوں پر، آپ کے چلنے کے اداؤں پر، آپ کے اٹھنے کے انداز پر، بیٹھنے کے انداز پر، بیان کے انداز پر، تلاوت کے انداز پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں سے معاملات کے طریقوں پر، سفر کے انداز پر، چلنے کے انداز پر، آپ علیہ السلام کی خوشی کے طریقے، غمی کے طریقے، آپ کے جہاد کے میدان، جہاد کے ذمہ دار کی حیثیت سے اور جہادی سارے مناظر اس حیثیت سے بھی کروڑوں کرب و سلام نماز پڑھانے کے لحاظ سے امامت صغرا کی امامت کو بھی امامت کبرا نظام حکومت چلانے کے لیے، عدالتی نظام چلانے کے لیے ہر زاویے سے، جس زاویے سے دیکھیں گے ہمارے پیغمبر کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے لحاظ سے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کو قیام میں گزارتا ہے، خدا کی رحمت کو جوشائے۔ اللہ فرمائے میرے پیارے مجھے خوش کرنے کے لیے ساری رات قیام کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ رات تم بھی آرام کیا کرو۔ کس کس زاویے سے اپنے نبی کو دیکھے، شان رسالت کیا بیان کرے، شان محمدی کیا بیان کرے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں شان محمدی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، ہاں محشر کا میدان ہوگا۔ آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین پر جائے گی، میں باہر جاؤں گا۔ پھر فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں تمام انسانوں کا سردار بنوں گا، فخر نہیں کرتا۔ آدم ومن دونه تحت لواء یوم القیامہ ولا فخر، آدم اولاد آدم سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، سب سے پہلے مجھے سجدے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر فرمایا انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اللہ سب سے پہلے میری شفاعت قبول کرے گا۔ اور بخاری کی روایت میں جب آپ شفاعت کریں گے، طویل سجدہ کریں گے، سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اقرا ارفع یا محمد ارفع راسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھائیے، شفاعت کرنا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام، ماننا تیرا کام، ماننا میرا کام۔ حضرت بخاری شریف کی روایت اولین اور آخرین ہمارے پیغمبر کی وہاں تعریف کریں گے، تب مفسرین لکھتے ہیں دنیا میں شان محمدی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے، حشر کا منظر ہوگا، وہاں شان محمدی صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ انسانوں پر ثابت کرے گا آخری نبی میرا، تمام انبیاء کا امام وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ یہاں تو چند باتیں کرتے اور سنتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ طریقہ اور سارے کے حدود و قصاص کے جاری کرنے کا طریقہ، معاشرت کے سارے طریقے، تجارت کے طریقے، معیشت کے طریقے، معاشرت کے طریقے، گھریلو طریقے، مسجد کے طریقے، بازار کے طریقے، نظام حکومت کے سارے طریقے، پیغمبر کی ہر ادا رحمت ہے، نبی خود بھی رحمت ہے، جو کلام اترا وہ بھی رحمت ہے، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہ سارے رحمت، آپ کا دیکھنا رحمت، آپ کا بولنا رحمت، آپ کا آنا رحمت، آپ کی معراج پر جانا رحمت، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنا رحمت، فرشتوں سے آگے نکلنا رحمت، اور آگے جا کر عرش تک پہنچنا یہ رحمت، غیرت النور الاعظم یہ رحمت، جو کچھ لے کر آئے وہ سب کچھ رحمت، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ گرامی قدر بزرگوں، تین وجوہات سے کسی سے محبت ہوتی۔ نمبر ایک حسن و جمال، ہمارا ایمان کہ ہمارے نبی کو جو حسن و جمال ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ نمبر دو فضل و کمال، جو کمالات آپ کو ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے، جہاں کے سارے کمالات ایک تگ میں ہیں۔ یہ بھی قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا تھا، سارے کمالات کس میں جمع ہے، کس کس زاویے سے دیکھے، حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال، سخاوت کے لحاظ سے ما قال للہ الا فی تشہدہ، دولت تشہد لکان لاؤہ نعمی، آپ نے کبھی نام جواب نہیں دیا، سخاوت کے دریا بہائے
خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے ہیں، لوگوں سے قرض لے کر آنے والوں کو کھلانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے علوم کے دریا بہا دیے، جو نقطہ والوں سے کھل نہ سکا، فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز بدلا دیے کملی والے نے چند اشاروں میں۔ مسلم کی روایت میں نے سنائی آپ کو، آپ نے فرمایا 6 باتوں میں خاص فضیلت اللہ نے مجھے دی۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات میں ایک جگہ 40 حدیثیں نقل کرتے ہیں جو جوامع الکلم ہے۔ مثلا الایمن فالایمن، گرامی قدر بزرگوں، آپ کے الفاظ مختصر ہے جس میں علوم کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم۔ نمبر 2، ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ بخاری میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے خدا نے اتنا رعب دیا، یہاں سے چلتا ہوں 1 مہینے کے مسافت پر دشمنوں کے دلوں پر خدا میرا رعب بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا دوسری بات نصرت بالرعب۔ تیسری بات احلت لی الغنائم، پچھلے امتوں کو مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں، اس امت کے لیے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت حلال ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اور آگے چوتھا نمبر جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، قل ارض اللہ نے میرے لیے مسجد بنائی، اور قل ارض جہاں چاہے جب چاہے پانی پر قدرت نہ ہو 2 ضربے لگائے، غسل وضو دونوں کے لیے، تیمم کے لیے بھی کافی ہے۔ وہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے خدا نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پچھلے نبیوں کو کسی کو مخصوص زمانے کے لیے، کسی کو مخصوص علاقے کے لیے، کسی کو مخصوص قوموں کے لیے، مگر ہمارے نبی کی باری آئی، آپ آسمانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، عرب و عجم کے لیے رحمت، مرد و عورتوں کے لیے رحمت، جوانوں بزرگوں کے لیے رحمت، بچوں بوڑھوں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، برزخ کے لیے رحمت، محشر کے لیے رحمت۔ آپ کی رحمت کو عام کیا خدا نے، کوئی کائنات کو آپ کی وجہ سے رحمت ہوئی، آپ کو کوئی جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری انسانیت کے لیے خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور آخری بات ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کیا۔ اب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، درمیان میں کوئی نیا قذاب آئے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ عزیز دوستو، ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں ہر پیغمبر کو خدا نے بہت ساری صفات کے ساتھ 2 کمالات ضرور دیے۔ کتنے؟ ایک، ہر پیغمبر کا چہرے کو خدا نے حسین بنایا، ہر نبی کا چہرہ حسین ہوتا، سارے انبیاء خوبصورت اور حسین تھے ہمارا زمانہ۔ اور ادھر پڑوس میں قادیان کا کالا کانا، ایک آنکھ سے ڈراما اور دجال اور فراریہ، اس کانے کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ اس کانے، اس بد اخلاق کے شرافت سے کیا واسطہ ہے؟ اس کا اسلام سے یہ کینڈیڈیٹ تھا جو جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے میدان میں اتارنے کی ناکام کوشش کی، اس کو پتہ نہیں تھا سامنے علماء دیوبند آئیں گے، عطا اللہ شاہ بخاری ننگی تلوار بن کر آئے گا اور اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ مفتی اسلام مفتی محمود جیسا فقیہ الملہ آئے گا، 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ کو ہلا کر رکھ دے گا، پوری پارلیمنٹ کو اتفاق کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے کفر پر مہر ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے ختم نبوت سن برا کا نعرہ بلند کرے گا۔ ہر پیغمبر کا چہرہ حسین ہوتا ہے، ہر نبی کی آواز خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو نئے نئے فتنوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہضم کرو۔ آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یقیناً بڑے بڑے خطابات آپ نے سنے، میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، بات یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا پہلے بزرگ نے بھی بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، بتاؤ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ فرماتے تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو میں تمہیں 1 نمبر اضافی دیتا ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، ایک طریقہ، وہ طریقہ فاتبعونی،
اللہ فرماتے ہیں یہ محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، امت کو بتا دیا ہے یہ اتنا پیارا، اتنا مقدس، اتنا مطہر، اتنا منور، اتنا معظم، اتنا محتشم، اتنی شان والا، اتنا مقام والا، اتنے انوارات والا، اتنے معجزات والا، اتنی برکات والا، اتنے خیروں والا، اتنا اللہ کی نظر میں اعلیٰ، ارفع، افضل، اشرف، اکرم، تمام انسانیت میں، پوری انسانیت، پوری بشریت میں افضل البشر، خیر البشر، سید البشر، خلاصۃ البشر، افضل السید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی، اللہ کی نظر میں اتنا اعلیٰ، اتنا بالا، ملائکہ جس کے قدم تک نہ پہنچ سکے، تمام فرشتوں کے سردار کے جہاں پر جلتے ہیں وہاں ہمارے پیغمبر جوتوں سمیت آگے قدم بڑھاتے، آگے چلے جاتے۔ اللہ نے مقام دے کر بتا دیا کائنات نیچے ہے، یہ نبی کائنات سے اعلیٰ ہے، کائنات ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے، پوری کائنات ایک طرف، ہمارا نبی ایک طرف، رب کی قسم برابر نہیں، پوری کائنات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں تنہا میرے اور آپ کے پیغمبر ہو، ہمارے پیغمبر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اللہ کی نظر میں افضل ہے، رب کی نظر میں حبیب ہے، اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ترین ہے، اتنا پیارا ہے، اللہ کو اتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لباس کے اداؤں کا تذکرہ کرے، کہیں آپ کے عمر کی قسم خدا قرآن میں کھائے، آپ کے تکلم بولنے کے برحقوں سے حق برحق ہونے، حق اور حق پر ہونے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم قرآن میں کھائے، وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آپ علیہ السلام کی عمر کی قسم قرآن میں کھائے، وَعَمْرُكَ آپ کے زمانے کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، وَالْعَصْرِ آپ کے ازواج مطہرات کے تذکرے اور فضیلت خدا قرآن میں تذکرے کرے۔ اللہ اکبر، لا يحل لهن النساء من بعد، اللہ اکبر، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرے، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین، آپ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی اللہ نے اس کو مبارک بنایا، مکہ کی نسبت ہوئی مکہ المکرمہ بنا، مدینہ کی نسبت آئی المدینہ المنورہ طیبہ طیبہ بنا، آپ کے روضے کی نسبت آئی روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے بنا دیا، کپڑے کی نسبت آئی کپڑا مبارک بنا، پتھر کی نسبت آئی پتھر مبارک بنا، لکڑی کی نسبت آئی لکڑی مبارک بنی۔ بخاری کی روایت ہے وہ جو ممبر تھا وہ کھجور کا تنا تھا، شاہ صاحب فیض الباری میں لکھتے آپ کی جگہ رکھ کر اس تنے پر خطبہ دیا کرتے، لیکن جب نیا ممبر آیا، نئے ممبر پر آپ تشریف لائے، وہ تنا ایسے ٹاپنے لگا جیسے معصوم بچہ ماں سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، اس تنے کو ایسا خاموش کرایا، دلاسا دیا، بہلایا، جیسے معصوم بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ گرانی قدر بزرگوں، آپ کے ساتھ نسبت پتھر کی ہوئی پتھر مبارک، لکڑی کی ہوئی لکڑی مبارک، چپل کی ہوئی وہ چپل مبارک، جنہیں خدا نے فرش سے عرش تک اٹھا لیا، تو پھر کیوں نہ مانے ہم 1,24,000 صحابہ ان کی نسبت نبی سے ہوئی، اللہ نے سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے کر کلا وعد اللہ الحسنى کہہ کر بتا دیا اس نبی کے سارے صحابہ جنتی۔ کتنا پیارا ہے اللہ کی نظر میں، فاتبعونی، یہ نبی اتنا پیارا، تم صرف اس کا اتباع کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ صرف جلسے سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، جو شور کر کے ہم کرے پائے، کچھ نہیں۔ بابا خلوت میں کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ ابھی رات کو گھر جا کر بستر پر سو جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کتاب الوضو میں کتاب الوضو کی آخری روایت امام بخاری نقل کرتے ہیں، جب بسترے پر آؤ آنے سے پہلے وضو کرو۔ کیا کرو؟ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، وضو کرنے کے بعد پھر سو جاؤ، دائیں کرمٹ سو جاؤ۔ کس پہلو پر سونا ہے؟ دائیں طرف سونا۔ گرامی قدر بزرگوں، خلوت میں بھی یہ یاد رکھو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ پیغمبر کے طریقے اپناؤ، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، جہاں تک ہو سکے، لباس میں، اداؤں میں، ہر لحاظ سے اس نبی کے طریقے پر چلو گے، اس کے اتباع کرو گے، اللہ نے 2 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ یحببکم اللہ، تم تو مجھ سے محبت کرنا چاہتے تھے، میرا یہ حبیب اتنا پیارا ہے، ان کے نقش قدم پر چلو گے
تو تم میرے محب کے بجائے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا دوں گا۔ خلوت میں جب کوئی عمل کھانے کا ہو، حدیث میں ہے برکت والا کھانا وہ جس کے شروع میں ہاتھ دھونا آخر میں ہاتھ دھونا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اچھا الایمن فالایمن، بخاری میں صراحت ہے یحب التیمن، ہر لحاظ سے دائیں طرف کو آپ پسند کرتے تھے، لباس پہننے میں دائیں طرف پہلے، جوتے پہننے میں دائیں طرف پہلے، وضو کرنے میں دائیں آگا پہلے، کنگھی کرنے میں دائیں طرف پہلے، سرما لگانے میں دائیں طرف پہلے، کنگھی کرنے میں دائیں طرف پہلے، کسی کو مجلس میں کوئی چیز تقسیم کرو دائیں طرف پہلے۔ الغرض خلوت سے خلوت کیوں نہ ہو، جب آپ یہ سوچیں گے میں یا اللہ تیرے پیارے کے طریقے کو اختیار کرتا ہوں، اس نیت سے آپ ایک ایک سنت زندہ کرو گے، اس ایک ایک سنت کو کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ اللہ کا پیارا بننا ہے یا نہیں بننا؟ بتاؤ ہم اور ہم سب کو اللہ کا محبوب بندے بننا ہے کہ نہیں بننا؟ محبوب بننے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا سب سے بڑا محبوب کے طریقوں پر چلنا۔ چلو گے بھائی، چلو گے؟ اپنی زندگی پیغمبر کے طریقوں کے مطابق بناؤ گے؟ علماء کی خدمت میں انتہائی ادب سے عرض ہے سارے کے سارے بنگلہ دیش میں مل جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق مضبوط رہے، انشاءاللہ یہ پارا تمہیں مل جائے تو مکہ بنتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے علماء مل جائے یہ ایسے مکہ بنیں گے، بڑے بڑے فرعون پہلے بھی ٹک نہ سکے، آئندہ بھی نہیں ٹک سکیں گے۔ ہمارے سامنے مفتی محمود بھی ہے، ہمارے سامنے عبداللہ درخواستی جیسا حافظ الحدیث بھی ہے، ہمارے سامنے شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی بھی ہے۔ چٹگام کے لوگوں، چٹگام والے تو مدنی کے وفادار تھے، اور مدنی نے کیا سیاسی نظام کو اختیار کیا تھا؟ مدنی 18 برس روضے رسول کے پاس جس نے حدیث کا درس کس انداز میں دیا، قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ایک سے ایک ہے، میرے استاد جس نے ہمیں بخاری اور ترمذی پڑھائی، مفتی نظام الدین شاہ ولی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے صحابہ کرام کے بعد اللہ نے بڑے شاگرد دیے تو شیخ الہند کو دیے، اس میں شک نہیں۔ شیخ الہند تیری عظمتوں کو سلام ہے، تیری رفعتوں کو سلام ہے، تیرے اخلاص کو سلام ہے، تیرے تقوی کو سلام ہے، علوم کی گہرائی کو سلام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم شیخ الہند ہے، آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث شیخ الہند ہے۔ انور شاہ کشمیری بھی شیخ الہند کا شاگرد، مولانا محمد الیاس شیخ الہند کا شاگرد، اشرف علی تھانوی شیخ الہند کا شاگرد، مفتی کفایت اللہ شیخ الہند کا شاگرد، عبید اللہ سندھی شیخ الہند کا شاگرد، شبیر احمد عثمانی شیخ الہند کے شاگرد، بہت سارے رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ سارے شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ہر شاگرد اپنی جگہ ایک امام کا مقام رکھتا ہے، لیکن کروڑوں سلام مدنی کو کہ شیخ الہند کا جو جانشین بنا وہ حضرت حسین احمد مدنی تھے۔ چٹگام والوں، چٹگام کے لوگوں، چٹگام کی سرزمین کو بھی سلام پیش کرتا، مدنی کے وفادار تھے، اور آج مدنی کے مشن کے وفادار بن جاؤ، شیخ الہند کے وفادار بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی قسم ہم شیخ الہند کے وفادار بنے، مدنی کے وفادار رہے، آپس میں مل کر اسلام کا نظام قائم اور غالب پوری دنیا میں اسلام کس طرح زندہ ہو اس کے لیے فکر مند ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اور بھی زیادہ بڑی سطح پر اپنے دین کا بول پارا کرے گا، امریکہ اور اس کے چوروں کا منہ کو کالا کرے گا۔ شان رسالت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے نبی کی تعریفیں وہ کریں جہاں تک شریعت میں ہمارے لیے اجازت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ اتنی بڑی شان کس کی ہوگی؟ اللہ نے وعدہ کیا، ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کیا۔ خدایا کتنا گویا کہ فرمایا عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں
عالم محشر میں، آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں اللہ اکبر، اور سابقہ انبیاء کی زبانوں پر، اور قیامت تک مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے تشہد کے کلمے میں، اذانوں میں، جہاں جہاں اللہ نے فرمایا میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اپنے نبی کے تذکرے کرنے سے رحمت نازل ہوتی، ہمارا ایمان۔ لیکن شان رسالت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کریں۔ انگریز پر بھی کروڑوں بار لعنت، انگریز کے شکل پر لعنت، انگریز کے نظام پر بھی لعنت۔ سلام کرو نبی کو، سلام کرو نبی کے نظام کو، سلام کرو پیغمبر کے ہر طریقے کو۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا